فتویٰ دیجئے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا جب وراثت کا بیان کیا تھا، کلالہ اس مرد کو کہتے ہیں، کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ ماں باپ زندہ ہوں اور نہ اس کی اولاد ہو، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی، یعنی کہ نہ اس کے اوپر کوئی ہے نہ کوئی نیچے ہے، یعنی کلالہ کو لاوارث نہیں کہیں گے آپ۔ اگر کلالہ لاوارث ہوتا تو پھر تقسیم میراث کی کیوں ہوتی ہے اس کی؟ یہ مقصد ہے کلالہ کے اندر کہ کلالہ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ اولاد ہے، لیکن اس کے بہن بھائی تو ہوں گے۔ تو اب ایسا بندہ جس نے نہ اولاد چھوڑی ہے اپنے پیچھے، نہ ماں باپ چھوڑے ہیں زندہ، تو اب اس کی تقسیم کیسے کی جائے گی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اور اے حبیب آپ اللہ کی جانب سے انہیں فتویٰ دیجئے کلالہ کے بارے میں۔ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ، اگر کوئی بندہ مر جائے، لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، اور نہ ہو اس کے اولاد، وَلَهُ أُخْتٌ، لیکن ہو اس کے ایک بہن، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کے لیے نصف ہے جو اس نے چھوڑا ہے مرنے والے نے۔ یعنی اگر کلالہ کی اکلوتی بہن ہے تو کلالہ کی جتنی بھی جائیداد ہوگی، آدھی جائیداد اس کی بہن کو مل جائے گی۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب سورہ نساء کا ہم نے آغاز کیا تھا، وہاں پر بھی کلالہ کی اللہ نے بات کی تھی اور کہا تھا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، وہاں کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کلالہ ہو، یعنی جس کے نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو اور اس کے بہن بھائی ہوں، تو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور یہاں پر کہا کہ کتنا حصہ ملے گا؟ بہن ہو تو آدھا ملے گا۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ کلالہ کے بہن بھائی کون سے ہیں اور یہ کون سے بہن بھائی ہیں؟ امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 ہے اور یہی سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ چند روایتوں میں بیان کیا گیا کہ یہ روایت یہ آیت جو ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق نازل ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا جب وہ بیمار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد نہیں ہے، نہ ماں باپ زندہ ہیں اور میری بہنیں ہیں، تو اگر میں مر جاؤں تو میری میراث، میری جائیداد اس طریقے سے تقسیم کی جائے گی؟ تو ان کے اس سوال پر اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ اور ایک روایت کے مطابق قرآن کریم کی سب سے آخری آیات بھی یہی آیت ہے، اور ایک روایت کے مطابق قرآن کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، جو اب انشاءاللہ عز و جل اگلی صورت میں آئے گی، لیکن ایک روایت کے مطابق قرآن کی آخری آیت بھی یہی ہے۔ تو فرمایا یستفتونک، اے حبیب یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو آپ انہیں فتویٰ دیجئے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا جب وراثت کا بیان کیا تھا، کلالہ اس مرد کو کہتے ہیں، کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ ماں باپ زندہ ہوں اور نہ اس کی اولاد ہو، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی، یعنی کہ نہ اس کے اوپر کوئی ہے نہ کوئی نیچے ہے، یعنی کلالہ کو لاوارث نہیں کہیں گے آپ۔ اگر کلالہ لاوارث ہوتا تو پھر تقسیم میراث کی کیوں ہوتی ہے اس کی؟ یہ مقصد ہے کلالہ کے اندر کہ کلالہ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ اولاد ہے، لیکن اس کے بہن بھائی تو ہوں گے۔ تو اب ایسا بندہ جس نے نہ اولاد چھوڑی ہے اپنے پیچھے، نہ ماں باپ چھوڑے ہیں زندہ، تو اب اس کی تقسیم کیسے کی جائے گی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اور اے حبیب آپ اللہ کی جانب سے انہیں فتویٰ دیجئے کلالہ کے بارے میں۔ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ، اگر کوئی بندہ مر جائے، لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، اور نہ ہو اس کے اولاد، وَلَهُ أُخْتٌ، لیکن ہو اس کے ایک بہن، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کے لیے نصف ہے جو اس نے چھوڑا ہے مرنے والے نے۔ یعنی اگر کلالہ کی اکلوتی بہن ہے تو کلالہ کی جتنی بھی جائیداد ہوگی، آدھی جائیداد اس کی بہن کو مل جائے گی۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب سورہ نساء کا ہم نے آغاز کیا تھا، وہاں پر بھی کلالہ کی اللہ نے بات کی تھی اور کہا تھا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ،
وہاں کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کلالہ ہو یعنی جس کے نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو اور اس کے بہن بھائی ہوں تو چھٹا حصہ ملے گا، اور یہاں پر کہا کہ کتنا حصہ ملے گا؟ بہن ہو تو آدھا ملے گا۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ کلالہ کے بہن بھائی کون سے ہیں اور یہ کون سے بہن بھائی ہیں؟ تو میں نے کہا تھا عرب کے اندر یقیناً ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج تھا۔ اس زمانے میں ایک شادی تو بہت اکا دکا ملتی تھی، اکثر شادیاں زیادہ ہی ہوتی تھیں۔ تو کیا تھا کہ پھر بہن بھائیوں کی بھی 3 قسمیں ہوتی تھیں۔ ایک کہلاتے تھے اخیافی بہن بھائی۔ اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے تھے جن کی ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہوں، یعنی ایک ماں کی اولاد ہے لیکن اس ایک عورت نے 4 مردوں سے شادی کی اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو 2 بچے ایک شوہر سے ہیں، 2 بچے ایک شوہر سے، ماں ایک ہے، تو وہ جو 4 شوہروں سے جو اولادیں ہوئیں وہ آپس میں بہن بھائی لگے، ماں تو ایک ہے ان کی۔ تو وہاں پر جو اللہ نے بیان کیا تھا نا سورہ نساء کے آغاز میں کہ چھٹا ملے گا، اور فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر جو ہے وہ کلالہ کے ماں شریک بہن بھائی زیادہ ہوں، 1-2 سے زیادہ ہوں، تو پھر انہیں 1/3 میں سے حصہ ملے گا۔ یہ تھا اخیافی بہن بھائی کے بارے میں۔ لیکن اب یہاں جو سورہ نساء کی آخری آیت کے اندر بہن بھائیوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ ان بہن بھائیوں کی بات کی جا رہی ہے جو عینی ہیں اور الاتی ہیں۔ عینی بہن بھائی کون ہوتے ہیں؟ جن کی ماں باپ دونوں ایک ہوں، یعنی سگے بہن بھائی۔ اور الاتی کون کہلاتے ہیں؟ جن کا باپ ایک ہو، یعنی ایک بندے نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں تو 4 بیویوں سے جو اولاد ہوگی وہ آپس میں بہن بھائی لگے گی لیکن باپ شریک بہن بھائی لگے گی۔ تو یہاں پر جن کا حصہ بیان ہو رہا ہے ایک کلالہ بندہ جس کے نہ ماں باپ زندہ ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کے باپ شریک بہن بھائی یا سگے بہن بھائی ہوں، یا پھر ایک بہن ہو وہ باپ شریک ہو یا سگی بہن ہو، تو اس کو ملے گا جائیداد کا آدھا حصہ۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر ایسے ہی بہن ہو، ایسے ہی کوئی عورت ہو نہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور نہ اس عورت کی کوئی اولاد ہے، اور اگر وہ عورت کلالہ ہے یعنی عورت کے پاس مال ہے، تو اب اس کا مال کہاں جائے گا؟ اور اس کا بھائی ہوگا تو سارا اس کے بھائی کو، اس عورت کو تو آدھا مل رہا تھا، لیکن میں نے آپ کو بیان کیا تھا جو بیس اصول ہے وہ کیا ہے؟ عورت کو آدھا ملے گا اور مرد کو فل ملے گا۔ تو فرمایا یہاں پر جب اس بہن کو آدھا مل رہا تھا تو اگر بہن مر جاتی ہے اور وہ کلالہ ہے تو اس کے بھائی کو مل جائے گا فل حصہ۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر کلالہ مرنے والا بندہ اپنے پیچھے چھوڑے 2 بہنیں تو 2 بہنوں کو کتنا ملے گا؟ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، 1/3 جو ہے وہ دونوں بہنوں کو ملے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر کلالہ جو بندہ ہے اس کے ہوں بہنیں بھی اور بھائی بھی، یعنی بہن بھائی اس کے مرد و عورت دونوں ہوں، بہنیں بھی ہیں بھائی بھی۔ پہلے تو کیا کہا؟ بھائی ہو تو اتنا، بہنیں ہو تو اتنا، لیکن ایسا بندہ اس کے بہن بھائی دونوں ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے ان میں تقسیم اسی طرح ہوگی۔ وہی آیت کا جز آیا دوبارہ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ جو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ہے اس سورہ نساء کے آغاز میں بھی آیا تھا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکری مثل حظ الانثیین، اور یہاں پر فللذکری مثل حظ الانثیین، وہاں پر کیا تھا کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری مرد کے لیے اتنا حصہ ہے، حظ الانثیین جتنا حصہ 2 عورتوں کو ملے گا، یعنی اگر ایک عورت کو 5 لاکھ ملے، ایک عورت کو 5 لاکھ ملے تو ایک مرد کو کتنے ملیں گے؟ 10 لاکھ ملیں گے۔ یہاں پر فرمایا اگر کلالہ بندہ اور اس کے بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں میں تقسیم کیسے ہوگی؟ اسی طرح تقسیم ہوگی جس طرح بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہوتی ہے، یعنی ایک بھائی کو ڈبل حصہ ملے گا اس کے مقابلے کے اندر جو ایک بہن کو مل رہا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر 4 بہن بھائی ہیں تو 4 بہن بھائی ہیں تو 30 لاکھ تقسیم کرنے، تو اب کس طرح تقسیم کریں گے؟ 5 لاکھ دے دیں گے، یعنی 5 لاکھ ایک بہن کو، 5 لاکھ ایک بہن کو، یعنی 5 بہن بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے، تو 5 لاکھ دیا، 20 لاکھ ان میں تقسیم کر دیا اور 10 لاکھ دے دیا اپنے بھائی کو۔ اس طریقے سے یہ تقسیم ہوگی۔ یبین اللہ لکم، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے تمام چیزیں، تدلو سے پہلے لا محذوف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ چھٹے سپارے کے 4 رکوع بھی الحمدللہ مکمل ہوئے، اور اللہ کے فضل سے ہماری
سورہ نساء بھی مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں جانے انجانے میں سرزد ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے، جو ہم نے حق بیان کیا اس کے لفظ لفظ کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ اس صورت کے صدقے ہماری مشکلات کو دور فرمائے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے قبر میں نور کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ کل 5ویں رکوع کا ہم آغاز کریں گے، اور آپ کو ترتیب یاد رہنا چاہیے، پہلے آئی سورہ فاتحہ، اس کے بعد کون سی سورت پڑھی ہم نے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے بعد تیسرے پارے میں کون سی سورت شروع ہوئی؟ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کو ہم نے ختم کیا تو چوتھے پارے کے لاسٹ کوارٹر میں کون سی شروع ہوئی؟ سورہ نساء۔ سورہ نساء چوتھے سے شروع ہوئی تھی، لاسٹ کوارٹر سے سورہ نساء چوتھے تک رہی۔ اس کے بعد 5واں سپارہ پورا کا پورا کس میں ہے؟ سورہ نساء کے اندر۔ وہ چھٹے پارے کے جب 4 رکوع مکمل ہوتے ہیں تو سورہ نساء ختم ہو جاتی ہے، اور چھٹے پارے سے شروع ہوتی ہے کون سی سورت؟ سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل ہم سورہ مائدہ کا آغاز کریں گے۔ پورے چھٹے سپارے کے اندر سورہ مائدہ آپ کو ملے گی، اور یہ سورہ مائدہ جو ہے وہ 7ویں سپارے میں جا کر ختم ہوگی۔ تو پورا چھٹا پارا جو چوتھے رکوع کے بعد سے سورہ مائدہ کے اندر، تو آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور دین سورہ مائدہ۔ اللہ تعالی ہمیں پورا قرآن مکمل کرنے کی اس درس میں توفیق عظمی عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين۔ إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔